بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ناظرین کرام السلام علیکم۔ ایک پرانے شہر میں دو پڑوسی رہا کرتے تھے، ایک مسلمان جو عاجزی، محبت اور درود پاک سے اپنی زندگی سنوارتا تھا، اور دوسرا ایک یہودی جس کے دل میں اسلام سے نفرت بھری ہوئی تھی۔ یہ مسلمان معمولی سا کاریگر تھا، لیکن اس کی زبان ہمیشہ ایک ہی جملہ دہراتی: حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود شریف بھیجنے سے ہر دعا قبول ہوتی ہے اور ہر حاجت و مراد پوری ہوتی ہے۔ مسلمان ہر چند لمحوں بعد یہی جملہ دہراتا۔ یہودی یہ سب برداشت تو کر رہا تھا، لیکن دل میں آگ بھڑکتی رہتی۔ اسے اس مسلمان کا چہرہ دیکھنا بھی گوارا نہ تھا، مگر اپنے کاموں کے لیے وہ اکثر اسی سے مدد لیتا۔ ہر بار ملنے پر وہ وہی جملہ سنتا: حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجو، ہر دعا قبول ہوگی۔ ایک دن اس یہودی نے تہیہ کر لیا کہ وہ اب اس مسلمان کو رسوا کرے گا، اس کے عقیدے کو جھٹلائے گا اور اسے اس جملے سے توبہ کروائے گا۔ یہودی نے ایک سونار سے سونے کی خاص انگوٹھی تیار کروائی، خوبصورت، نایاب اور قیمتی۔ اس کے بعد وہ مسلمان کے پاس گیا، چہرے پر نرمی اور آواز میں مٹھاس لیے: بھائی، میں سفر پر جا رہا ہوں اور یہ قیمتی انگوٹھی تمہارے پاس امانت رکھنا چاہتا ہوں۔ مسلمان نے ہنستے ہوئے کہا: حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجنے سے ہر دعا قبول ہوتی ہے، آپ بے فکر ہو جائیں، انگوٹھی میرے پاس محفوظ ہے۔ رات کو یہودی چپکے سے مسلمان کے گھر میں داخل ہوتا ہے۔ وہ جانتا تھا کہ انگوٹھی کہاں رکھی گئی ہے۔ اندھیرے میں دبے پاؤں چلتا ہے، انگوٹھی چراتا ہے اور خاموشی سے نکل جاتا ہے۔ صبح ہوتے ہی وہ شہر سے نکل کر ایک کشتی میں بیٹھ کر سمندر کے وسط میں جاتا ہے۔ وہاں پہنچ کر وہ سونے کی انگوٹھی کو سمندر کے پانی میں پھینک دیتا ہے۔ انگوٹھی گہرائی میں غائب ہو جاتی ہے، جیسے کبھی تھی ہی نہیں۔ وہ خوش ہوتا ہے، مطمئن ہوتا ہے اور سفر پر روانہ ہو جاتا ہے۔ اب دیکھتا ہوں، جب واپس آ کر انگوٹھی مانگوں گا تو وہ مسلمان کیا کرے گا۔ بدنامی، شرمندگی، ذلت، سب اس کا مقدر بن جائے گا۔ مگر وہ نہیں جانتا تھا کہ وہ درود جسے وہ مذاق سمجھ رہا ہے، حقیقت میں ایک نور ہے، ایک راز ہے، ایک معجزہ ہے۔ کئی دن گزر جاتے ہیں، یہودی واپس آتا ہے، سیدھا مسلمان کے گھر پہنچتا ہے۔ دروازہ کھلتا ہے، مسلمان اسی محبت سے کہتا ہے: حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود شریف بھیجنے سے ہر دعا قبول ہوتی ہے اور ہر حاجت پوری ہوتی ہے۔ خوش آمدید، سفر کیسا رہا؟ یہودی فوراً بولتا ہے: میری انگوٹھی لاؤ۔ مسلمان کہتا ہے: پہلے کھانے کا انتظام کرتے ہیں، پھر آپ کی امانت بھی دیکھتے ہیں۔ مسلمان نے کہا: آج صبح درود شریف پڑھ کر میں شکار پر نکلا تھا، اللہ کی قسم آج ایسی مچھلی ہاتھ لگی ہے جیسی برسوں میں نہیں آئی۔ بیوی سے کہا: مچھلی پکاؤ، ہمارا مہمان آیا ہے۔ بیوی مچھلی صاف کرنے لگی، اچانک اپنے شوہر کو آواز دی۔ مسلمان دوڑ کر گیا، بیوی نے ہاتھ میں دکھایا وہی نایاب سونے کی چمکتی انگوٹھی۔ مسلمان حیران ہوتا ہے، وہ فوراً اس جگہ دیکھتا ہے جہاں اس نے یہودی کی انگوٹھی رکھی تھی، لیکن وہاں کچھ نہیں تھا۔ وہی انگوٹھی مچھلی کے پیٹ سے ملی۔ مسلمان وہی انگوٹھی لے کر یہودی کے پاس آتا ہے، ہاتھ پر رکھ دیتا ہے۔ یہودی کے چہرے کا رنگ اڑ چکا ہوتا ہے، آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جاتی ہیں۔ یہ کہاں سے ملی؟ وہ کانپتے ہونٹوں سے پوچھتا ہے۔ مسلمان نرم لہجے میں کہتا ہے: جہاں رکھی تھی وہاں سے تو نہیں ملی، مگر آج شکار کی ہوئی مچھلی کے پیٹ سے ملی۔ یقیناً اللہ نے آپ کی امانت واپس پہنچا دی۔ یہودی خاموش ہو جاتا ہے، زبان بند، سانسیں تھم گئی، آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ پھر وہ لڑکھڑاتی آواز میں کہنے لگا: مجھے غسل کا راستہ بتائیں۔ غسل کے بعد وہ آتا ہے،
روتے ہوئے کہتا ہے مجھے کلمہ پڑھا دیجئے، چنانچہ مسلمان اسے کلمہ پڑھاتا ہے، اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد الرسول اللہ۔ وہ کلمہ پڑھتا ہے، اسلام قبول کر لیتا ہے، پھر مسلمان کے قدموں میں بیٹھ کر کہتا ہے میں نے سازش کی تھی، میں چاہتا تھا کہ تم رسوا ہو جاؤ، مگر درود پاک نے تمہیں عزت دی اور مجھے ہدایت، تم سچ کہا کرتے تھے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود شریف بھیجنے سے ہر دعا قبول ہوتی ہے اور ہر حاجت و مراد پوری ہوتی ہے۔ ناظرین کرام، اللہ کریم ہمیں بھی درود شریف پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ جزاک اللہ خیر۔